السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ 8 فروری کو انتخابات کا عمل مکمل ہو چکا ہے، کہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کہیں صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اب اگلا مرحلہ حکومت سازی کا ہے۔ آئیے ہم پشاور کے عوام سے پوچھتے ہیں کہ آئندہ جو بھی حکومت آتی ہے ایسے کون سے مسائل ہیں جنہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ 8 فروری کو انتخابات کا عمل مکمل ہو چکا ہے جی۔ اب جو بھی حکومت آتی ہے، آپ کے کون سے مطالبات ہیں کہ جو حکومت بھی ہے وہ فوری طور پہ ان کاموں کو سر انجام دے؟ ٹھیک، جو بھی حکومت آئے نا جی، تو ہمارا سب سے پہلا، بلکہ ساری عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے تو مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، اور یہ جو لوڈ شیڈنگ کے مسئلے چل رہے ہیں، اس لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ اس سے کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں۔ تو لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کریں گے، کاروبار بڑھتے جائیں گے، اچھے ہوں گے، تو اس سے معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ معیشت مضبوط ہوگی تو آلریڈی پاکستان کے حالات بھی اچھے ہوں گے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے جی، کہ جو صحت کارڈ ختم کیا گیا ہے نا جی، اس صحت کارڈ کو دوبارہ بحال کیا جائے، کہ اس سے وہ غریبوں کو بہت زیادہ فائدہ تھا، غریب عوام بہت زیادہ خوش تھی اس بات سے۔ تو برائے مہربانی کہ جو بھی حکومت آئے وہ اس صحت کارڈ کو جو ہے تو دوبارہ بحال کرے جی، یہ میرا مطالبہ ہے جی۔ پہلے سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، یوٹیلیٹی سستی ہو، بجلی سستی ہو، گیس سستا ہو، بجلی۔ غریب آدمی کو کیا چاہیے؟ غریب آدمی کو صرف اور صرف یہ ہو کہ اس کو گھی، آٹا، بجلی، گیس سستی ہو، اور اس کو کوئی نہیں ہو مطلب۔ صرف اور صرف یہ کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے مسائل پر قابو کیا جا سکتا ہے۔ فرسٹ آف آل آپ ایسے سوچ لیں کہ جی پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو جائیں تو بہت ساری چیزوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ آنے والی گورنمنٹ سے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ جو بھی ہے، جس طرح کی بھی گورنمنٹ آتی ہے، خدا کرے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، اس میں غریب آدمی کے لیے بہتری ہو، جو غربت کم ہوگی، غریبی کم ہوگی تو کوئی چیزیں خرید سکے گا۔ یہی ہے سب سے بڑا مسئلہ کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ د نوې حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې عوام له دې سہولت ورکړي، ارزاني دې کنټرول کړي، او بس حکومت عوام دې خوشحاله کړي بس۔ مہنگائی کم کرے بس، اللہ مالک ہے، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ زیادہ تر ہر کسی کو پتہ ہے کہ پشاور میں بجلی کے زیادہ مسائل ہے اور گیسز کے زیادہ مسائل ہے۔ انفلیمیشن آپ دیکھ رہے تھے کہ پیک پہ جا رہی ہے، تو الیکٹریسٹی کے مسائل کو حل کرے، اور یہ غریبوں کے لیے جو روٹی موٹی گئے اس کے لیے بھی حل کرے کہ یہ اس کی ریٹ کو کم کرے، کیونکہ یہ جو مزدور کار ہیں یہ گھر کے سالن کو دیکھے گی، یعنی لوگوں کو۔ نوی حکومت نه خو زموږ دا مطالبه ده چې دا لوډ شیډنګ باندې چې کم دی دغه وکړي، توجه ورکړي، بل دا مهنګایي ده غریب عوام ته چې کم دی دغه میلاو شي، دغه باندې توجه ورکړي۔ ہمارے یہ مطالبات ہے کہ پہلے ادھر امن ہو جائے، اس کے بعد صحت کارڈ کی مسئلہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی حکومت میں صحت کارڈ بہت زیادہ چلے، غریب کے لیے بہت پیدامن ہے، اور یہ کاروبار ٹھیک ہوئے۔ نو فلحال مسایل خو د پېښور ډېر زیات دي، ډېر غټ مسایل دلته د لوډ شیډنګ دی، بل دا چې کوم زموږ د هسپتالونو نظام دی هغه ډېر ګډوډ دی، کوم دی نه مخکې حکومت و هغه پکې کومه بهتري راوستې وه دوباره ختمه شوه، بل دا دی چې داسې حکومت دې راشي چې د هغه د غریب دپاره سوچ وکړي، غریب ورسره خوشحاله وي، غریب له مخکې لاره ورکړي، تعلیم ښه وکړي، اسکولونه ښه جوړ کړي، داسې یونیورسټیانې جوړ کړي چې هغه غریب سړي ته پکې تعلیم مفت میلاویږي، بل د هسپتالونو باندې کوشش وکړي، خامخا زموږ داسې هسپتال دی چې غریب سړی علاج پکې ډېر په مشکله باندې کېږي، دغه مسایل دي چې هر یو موږ غواړو چې داسې سړی راشي چې هغه د غریب خیال وساتي بس۔ ټول نه پہلے وجib مہنگائی کم از کم کنٹرول کی اور عوام ته مکمل ریلیف ورکړي، څنګه چې مہنگائی ته تاسو ګورئ، بجلی بلونو کې روزانه چې ګورئ تاسو، روزانه بجلی ګرانې، ګیس ګرانې، سہولت نشته عوام ته، پیټرول ګران وي۔ نو زموږ آئنده حکومت ته دا درخواست دی چې کم از کم تاسو دې عوام ته مہنگائی چې کم نه دی کہ تاسو لږ ریلیف ورکړي۔ آنے والی گورنمنٹ سے ہمارے یہ مطالبات ہیں، یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، یہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ ختم ہوئے، جو مہنگائی عروج پر جا رہی ہے، اور اس طرح اتنی مہربانی کریں یہ مہنگائی کا جو سلسلہ ہے اس کو ذرا سا کنٹرول کریں۔ اور یہ سب سے جو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ محکمہ مسلم اوقاف کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جس میں 2020 میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایکٹ پاس کیا تھا، اس ایکٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دوبارہ ان دکانوں کو ڈیمالش کیا جائے یا ان کی آکشن کی جائے، تو یہ ایک دکان نہیں ہے، یہ تقریباً 1970 دکانیں ہیں، پورا کے پی کے ہے۔ میری حکومت وقت سے یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی سب سے پہلے ہمارے اس مسئلے پر یہ غور کریں، اور یہ جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کریں، اس ایکٹ کو جو ہے اس میں
اور معاملات جو ہیں آگے کریں. اس ایکٹ کو جو ہے ریجیکٹ نظر ثانی کریں. اس ایکٹ کو جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں برائے مہربانی کہ ہم اپنی دکانیں کر سکیں. اور مسائل بنے ہوئے ہیں اور یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے دن بدن ہو رہی ہے, حکومت کو چاہیے اس پر کنٹرول کریں. کم از کم یہ بجلی کے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس پر کنٹرول کریں. کم از کم یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس پر تو کنٹرول کریں. بل جو ہے بے تحاشا آ رہے ہیں اور ہمیں پیسے دینے کی اتنی وقت نہیں ہے, اور یہ مہربانی ہوگی جی آپ. شہری علاقوں میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور آپ کے خیال میں اس گیس کی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. گیس کی لوڈ شیڈنگ تو جی کم از کم 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور 4 گھنٹے ملتی ہے وہ بھی اس وقت پر ملتی ہے کہ دکان پر آئیں تو گھر میں نہیں ہوتی ہے, اور گھر پر جائیں تو دکان پہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ عجیب سا مسئلہ شروع ہے. اور جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. جس وقت بجلی چلی گئی کبھی 1 گھنٹہ ہوتی ہے, کبھی 2 گھنٹے ہوتی ہے, کبھی ہوتی ہی نہیں ہے, کبھی تو پورا دن نہیں ہوتی ہے. اس سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے. بہت کاروبار متاثر ہو رہے ہیں. ہر قسم کے آدھے سے زیادہ کام جو ہے 70% 80% یہ تو بجلی کی وجہ سے چل رہا ہے. اور جب بجلی نہیں ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تو ہر کام مفلوج ہو جاتا ہے. اس طرح گیس نہیں ہوتی, ہر کام مفلوج ہو جاتا ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے پشاور کے پی کے میں, اور ہر چیز میرٹ پہ گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ سرکاری نوکری ہر بندے کو مطلب اپنے میرٹ سے ملے گی. اور اس کے علاوہ روزگار اچھے فراہم کرے گی. بجلی مطلب یونٹ بہت مہنگا ہے. اس کے علاوہ گیس کا بل, اور اس کے علاوہ مطلب ہر مہنگائی چیز کو توڑے گی انشاءاللہ. آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ مہنگائی ختم کرے گی انشاءاللہ. ہاں جی. زمنګ ته دا مطالبه را چې زمنګ صدا مهرباني وشي چې دا د بجلی بل په منګ باندې کم شي, د ګیس بل په منګ باندې کم شي. ډېر اغېزې ته ګراني را روانه ده. موږ غریب خلک یو چې زموږ چې ته برداشت کولی شو.